أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید کی آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی، دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس میں حق تعالی شانہ روزے کی اہمیت کو، اسی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ آنے والا مہینہ رمضان مبارک کا ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اختتام پر ہے۔ یہ بھی برکتوں والا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے اپنی امت کو دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب میں برکت عطا فرمائیے، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے، یہاں تک کہ ہم کو رمضان تک لے جائیں۔ یعنی گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ بھی عطا فرما دے۔ تو برکتوں والا مہینہ رجب کا بھی ہے،
برکت والا مہینہ شعبان کا بھی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اور اس سے زیادہ برکت والا مہینہ، خیر و برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ رمضان مبارک کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ابھی حدیث پاک میں نے پڑھا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے اور بھی دیگر احادیث میں موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جیسے کوئی بلڈنگ کی بنیاد ہوتی ہے، فاؤنڈیشن ہوتا ہے، اسلام کے بھی فاؤنڈیشن ہیں، بنیادیں ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ نمبر 1 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نمبر 1 ہے کلمہ شہادت، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جب ایمان لایا آدمی تو دل سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ پہلی شرط ہے ایمان میں داخل ہونے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، ایمان والے بننے کے لیے۔ سب سے پہلا ہے ایمان، کلمہ شہادت، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، ایمان۔ فرمایا اس کے بعد جب آدمی ایمان میں، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، ایمان لا لیتا ہے، تو اس کے دوسری سیڑھی اس پر عائد ہو جاتی ہے، دوسری شرط اس پر عائد ہو جاتی ہے۔ دوسری شرط پر اس کو چلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ دوسری سیڑھی اس کی یہ ہے، دوسری بنیاد یہ ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض جو ہے ارکان اسلام میں سے سب سے پہلی نماز ہے۔ گویا ایمان جب لا لیا آدمی، اسلام میں داخل ہو گیا، کلمے کا اقرار کر لیا، اس کے بعد اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ تیسرا فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اگر اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دولت دیا، مال دیا، دولت مند بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو نواز دیا ہے، تو پھر جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا، جیسے کہ الحمدللہ اکثر لوگ رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ چوتھا فرمایا وصوم رمضان،
رمضان مبارک کے روزے تم پر فرض کیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے رمضان مبارک کے آخری دن میں، آخری تاریخ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ لوگو آؤ میرے قریب ہو جاؤ، تم پر ایک عظمتوں والا بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، تم پر مبارک مہینہ آ رہا ہے جو بابرکت مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبالیہ خطبہ فرمایا، جیسے کہ ہمارا آج کا موضوع استقبال رمضان، رمضان کی تیاری کریں، چند دن باقی ہے رمضان مبارک آنے میں، اور فرمایا کہ اس مہینے میں ایک بہت بڑی رات ہے جو خیر کی رات ہے، جو عظمتوں والی رات ہے، وہ شب قدر کی رات ہے۔ یہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کے بارے میں انشاءاللہ اس موضوع پر کبھی بیان ہوگا۔ اور فرمایا کہ ہر مرد، ہر عاقل، ہر بالغ، مرد عورت پر، ہر ایک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے فرض فرمائے۔ اس لیے تیاری کرنا چاہیے رمضان مبارک کی۔ ابھی سے رمضان مبارک کی تیاری کریں۔ جس طرح سے تاجر، بزنس کرنے والے، تجارت کرنے والے، دکانداری کرنے والے رمضان مبارک کا انتظار کر رہے تھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بھی رمضان مبارک کا انتظار کرتے تھے رجب سے۔ جیسے کہ ابھی بتایا گیا، دعا کرتے تھے پروردگار عالم رجب کا مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، یہاں تک کہ ہم کو رمضان تک لے جا۔ انتظار ہوتا تھا رمضان مبارک کا، کس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اللہ تبارک کو منوائیں، راضی کریں، اور رمضان مبارک کے روزے رہیں، تراویح پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ کیونکہ یہ مہینہ جو رمضان مبارک آنے والا مہینہ ہے بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا جو ہے رحمتوں والا مہینہ ہے، اندازہ لگائیں۔ یعنی گویا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو قریب کرنا چاہتا ہے۔
کبھی جمعہ کا دن دے دیا، کبھی جو ہے شب برات کا موقع دے دیا، شعبان کا موقع دے دیا، کبھی رمضان مبارک عطا کر دیا کہ میرے بندے آ جا، تو مجھ سے مانگ اور میں تجھ کو جو عطا کرنے کے لیے تیار۔ آ تو صحیح میرے بندے، میرے آگے دامن تو پھیلا، جھولی تو پھیلا، میرے آگے ہاتھ تو پھیلا، دیکھ میں تجھ کو دینے کے لیے تیار۔ گویا کہ 11 مہینے جو ہم نے گناہیں کیے ہیں، سیاکاری کی ہے، گناہوں کا انبار جمع کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا کہ میرے بندے آ جا، اپنی غلطیوں پر نادم ہو جا اور مجھ سے مانگ لے، میں تجھ کو دینے کے لیے تیار۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے رمضان مبارک کا انتظار کرتے تھے، صحابہ کرام انتظار کرتے تھے۔ آج بھی اللہ والے ایسے ہیں جو رمضان مبارک کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں بھی بتا رہا تھا کہ تاجر بھی انتظار کرتے ہیں، تجارت کرنے والے انتظار کرتے ہیں، بزنس کرنے والے جو ہے اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں۔ تیاری شروع ہو جاتی، یہ رمضان آ رہا ہے، کپڑے کی دکان والے کپڑوں کی تیاری کرتے ہیں، راشن پانی والے راشن کی دکانوں کی تیاری کرتے ہیں، یعنی جس کے جو کاروبار ہیں وہ جو ہے تیاری کر رہا ہے کہ رمضان مبارک میں تجارت زیادہ ہوتی ہے۔ اندازہ لگاؤ دوستو، لیکن کچھ اللہ والے ایسے ہیں جو رمضان مبارک کا انتظار اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت لوٹنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہونے والی ہے، اور ہم جو ہے اس کی رحمت کو لوٹنے والے بن جائیں۔ اور فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے، طویل خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ انسان صبر کرے، کیونکہ دن بھر آدمی کھاتا نہیں پیتا نہیں، تو کچھ جو ہے انسانی فطرت کے لحاظ سے چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے افطار کے وقت۔ اس وقت انسان صبر کرے، میاں بیوی میں اگر کچھ معاملہ ہو جائے تو صبر کرے، بازار روڈ پر بازاروں میں اگر کچھ معاملہ ہو جائے تو صبر کرے، مساجد میں ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو صبر کرے، کوئی ایسی بات پیش آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کوئی اگر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو اس سے کہیں کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، اس کو بتا دیں کہ میں انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ اگر واقعی ایمان والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے والا ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پر یقین کرنے والا ہوگا، تو وہ بھی خاموش ہو جائے گا کہ بھئی جاؤ روزے دار ہیں آپ۔ اس طرح سے جو ہے صبر کریں، جو بھی معاملہ پیش آئے صبر کریں۔ اور فرمایا کہ غم خواری کا مہینہ ہے رمضان مبارک کا مہینہ، یعنی ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے رکھے کیوں؟ اس لیے کہ غریب آدمی تو کما کر کھاتا ہے، جو دولت مند ہے اس کے پاس تو جو ہے دولت کی فراخی ہوتی ہے، کبھی فاقہ کشی نہیں ہوتی، فاقہ کشی تو غریب کے پاس ہوتی ہے۔
جس دن کمائے اس دن چولہا سلگتا ہے، جس دن نہ کمائے اس دن چولہا نہیں سلگتا۔ کئی ایسے لوگ ہیں۔ آج فلسطین کے حالات دیکھیں آپ، اور بھی جو ہے ہمارے ملک میں بھی ہے اور ملکوں میں بھی ہے ایسے غریب لوگ، خصوصاً فلسطین کے حالات ظالموں نے اس طرح سے جکڑ کے رکھ دیا، کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا، کوئی چیز آنے جانے کی چیز کو بند کر دیا۔ وہ لوگ کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، پھر بھی ایسا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایسا یقین انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ شام تک بھوکا رہے تو اس کو بھی بھوک محسوس ہوتی ہے، پیٹ میں کچھ نہیں رہتا تو بھوک محسوس ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے غریبوں کا احساس ہوتا ہے کہ بھئی میں نہیں کھایا نہیں پیا تو میری کیا حالت ہو رہی ہے، بھوک محسوس ہو رہی ہے، لیکن کھانے کا حکم نہیں ہے، مغرب تک کھانے کا حکم نہیں ہے۔ جب تک وہ انتظار کرتا ہے، بعضی تو نڈھال پڑ جاتے ہیں، یعنی گویا احساس دلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میرے بھی کچھ غریب بندے ایسے ہیں جو بھوک و پیاس سے جو ہے وہ لوگ گزارا کرتے ہیں، تم ان کی امداد کرو، مدد کرو۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی مدد کرنے کا مہینہ ہے، غریبوں کی مدد کرو۔ جیسے کہ الحمدللہ بہت سارے حضرات غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رمضان سے پہلے غریبوں کے پاس راشن پہنچاتے ہیں، اور رمضان میں بھی جو ہے راشن دیتے ہیں، رمضان میں بھی جو ہے ان کو جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ لوگ جو ہے ان کو دینے کی کوشش۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی کریمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے احساس کو جانتا ہے، محسوس کرتا ہے، تبھی تو افطاری کے وقت جو ہے اپنے گھر میں جو پکتا ہے غریبوں کے پاس بھیجتا ہے، اپنے گھر میں جو بنتا ہے غریبوں کا خیال کرتے ہیں، مساجد میں بھیجتے ہیں، افطاری بھیجتے ہیں، جو گھر میں بنا بھیجتے ہیں، جو پھل فروٹ ہیں وہ جو لائے ہیں تو جو ہے غریبوں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ مجھ کو جو ہے روزے کا ثواب مل جائے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ مہینہ رزق میں وسعت اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے ہیں، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں وسعت فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں 11 مہینے میں جو چیزیں کھانے نہیں ملتی غریبوں کو، امیروں کا تو کیا ہے جی، ان کے پاس تو روز خالی کال کرتے آ جاتا ہے، میاں وہ ذرا بھیج دو جی، موز بھیج دو، آم بھیج دو، ذرا سیب بھیج دو، انار بھیج دو، انگور بھیج دو۔ مگر غریب کو بیچارے کو محنت کرنا، پیسے کمانا تو جو ہے وہ لا سکتا ہے، غریب کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی وسعت فرماتے ہیں کہ غریب آدمی بھی رمضان کے مہینے جو 11 دن میں نہیں کھا سکتا وہ رمضان مبارک میں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ کیا ہے کہ نہیں بات؟ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی میں اضافہ کیا جاتا ہے، ہر نیکی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ نفل پڑھو تو فرض کے برابر ثواب، نفل پڑھو تو فرض کے برابر ثواب، اور فرض پڑھو تو 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا عطا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ بعضی روایات میں تو ہے کہ 700 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے،
ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو 700 مرتبہ اس کو پڑھنے کا ثواب. بعضی کہتے ہیں کہ جو ہے 1,00,000 سے اس کو ثواب ملتا ہے. جتنا خشوع ہوگا، جتنا خضوع ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے ثواب میں اضافہ فرماتے جاتے ہیں. مگر اندازہ لگاؤ، جو بیچارے جس کو یقین ہے اللہ کی ذات پر، ایمان والے ہیں، وہ جو ہے غریبوں میں ثواب کی نیت سے افطار جو ہے غریبوں میں پہنچاتے ہیں تاکہ ثواب مل جائے. مگر بیچارے کچھ جو ہے روزے داروں کا خون چوسنے لگتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اجر بڑھا دیا ہے. اگر پتہ ہے بھی تو جو جان بوجھ کر کرتے ہیں. میں کیا بات کہنے والا ہوں، اندازہ لگاؤ. یہ یقین ہونا چاہیے انسان کو کہ اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب بڑھا دیا ہے. ہم بھی جو ہے اللہ کے بندے جو روزہ رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، ان کی مدد کریں. مدد کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ بالکل الٹ. یعنی ہر چیز کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے. راشن پانی کے اوپر قیمت بڑھا دیے. ابھی رمضان آیا ہی نہیں، ابھی ریٹ بڑھ گیا. پرسوں جا رہا تھا، انگور پوچھا کتنے میں بھائی انگور؟ 60 روپے پاؤ کلو. جو انگور 60 روپے کلو تھا وہ 60 روپے پاؤ کلو کا تھا. بولا تعجب ہے، پاؤ کلو. رمضان آ گیا جی. رمضان میں تو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے تو اللہ کی رحمت کو لوٹنے کے لیے اپنے مال کو، اپنے سامان کی قیمت کو کم کر دینا چاہیے تاکہ روزے دار زیادہ سے زیادہ جو ہے اس سے استفادہ حاصل کریں. لیکن آپ دیکھو ہر چیز کے اوپر جو ہے قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ہر چیز پر قیمتیں بڑھا دی گئی. کیا رمضان آ رہا جی؟ واہ، اللہ تبارک و تعالی ان کو کیا ثواب دیں گا. جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا اضافہ فرما دیے ہیں، اگر کوئی برے کام کریں گے اسی طرح اس کی جو ہے گناہوں میں بھی جو اضافہ ہو جائے گا. جس طرح سے نیکیوں میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرمائیں، اسی طرح اگر گناہ کریں گے تو گناہوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اس لیے عزیز دوستو، نیکیاں کمانے کی کوشش کرو. رمضان مبارک آ رہا ہے. جیسے تاجر رمضان مبارک کی تیاری کرتے ہیں، اور ہر آدمی جو موسم آتا ہے اس موسم کی پہلے سے تیاری کرتا ہے. اب گرمی کا موسم آنے والا ہے تو پتلے کپڑے پہننے کا انتظام ہوتا ہے. سردی کا موسم آیا تھا تو سردی کا موسم آنے سے پہلے گرم کپڑوں کا انتظام جو ہوتا ہے تاکہ سردی سے بچے. مارکیٹ میں بھی جاکٹیں وغیرہ جو ہے نکل جاتی ہیں. سردی کی تیاری ہو رہی ہے. جب گرمی کا موسم آتا تو جو ہے گرمی کے کپڑے پہننے کا لوگ انتظام کرتے ہیں. اسی طرح دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کی ہم تیاری کریں. ابھی سے 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کریں. نماز پڑھنا شروع کر دیں 5 جو حضرات نہیں پڑھتے.
جو پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ نور علی نور، وہ تو غیر رمضان میں ہی پڑھتے ہیں، رمضان میں ہی پڑھتے ہیں، لیکن جو حضرات نہیں پڑھتے وہ ابھی سے جو ہے نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، اپنے گناہیں جو کرتے ہیں ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، بلکہ گناہوں کو چھوڑ دیں، خصوصاً موبائل وغیرہ۔ یہ گناہوں کا جو ڈبہ ہم ساتھ لے کر جو اپنے جیب میں پھرتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، یہ زبان ہے، یہ زبان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، اگر ہم اسی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اچھی بات بولیں گے، اچھے اخلاق کے ساتھ کسی سے بات کریں گے، یہ زبان کامیاب ہے۔ اگر یہی زبان سے گانے گائیں گے، لوگوں کی غیبتیں کریں گے، لوگوں کو گالیاں دیں گے، لوگوں کی برائی کریں گے، تو یہی زبان ناکام ہے۔ یہ زبان سے اللہ کی ذکر کریں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، تو ہم کو جو ہے نیکیاں ملیں گے، ثواب ملے گا۔ اور یہی زبان سے برائی کریں گے، گالیاں دیں گے، لوگوں کو برا بھلا کہتے پھریں گے، یہ زبان کیا ہوں گی؟ اسی سے جو ہے پھر آپ کو برائی لکھی جائے گی۔ جس طرح سے اس زبان سے نیکیاں لکھی جاتی ہے، اسی طرح اس زبان سے برائیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو موبائل ہے، یہ بھی چاہے تو آپ اس میں نیکیاں کما سکتے ہیں اور چاہے تو برائی بھی کما سکتے ہیں، لیکن یہ جو بنایا گیا ہے یہ بگاڑنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ فائدے کم ہیں، نقصانات بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے رمضان مبارک میں اس چیز سے بچو۔ بالکل موبائل چھوڑ دو۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو فون کر لیے، بات کر لیے۔ اگر آپ کو جو ہے کچھ دین کی بات سننا ہے تو جو ہے سن سکتے ہیں، لیکن اچھے کام کے لیے استعمال کرو اور برے کام کے لیے چھوڑ دو۔ کھولتے ہی جو ہے سو برائی آتی ہے اس کے اندر، کس کی تو یہ فوٹو آتی، فاحشہ فوٹو آتی ہے، ننگے فوٹو آتی ہے نا؟ تو نیکی ہے کہاں؟ تو نیکیاں اس میں کمانے کے لیے کم ہے، یعنی اچھائی کم ہے اور برائیاں زیادہ ہے، اس لیے اس کا بھی استعمال بند کر دیجئے۔ ابھی سے تیاری کریے۔ کوئی کام اگر کرنا ہوتا تو پہلے سے اس کی تیاریاں ہوتی ہے، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ میں رمضان مبارک کیا تیاری کرنے کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو جمع کر کے فرمایا۔ تو اس لیے عزیز دوستو، دنیا تو آپ کو مل ہی جائے گی، کسی طرح سے ہی مل جائے گی، رزق کسی طرح بھی مل جائے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ رزق جو ہے آپ کا، بولتے ہیں نا بڑے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بھوکا اٹھاتا لیکن بھوکا سلاتا نہیں بولتے نا بڑے لوگ۔ اب چرین پرین جو ہے جو بھوکے اٹھتے ہیں لیکن پیٹ بھر کر جو ہے جاتے ہیں اپنے گھونسلے میں۔ تو اس طرح سے دنیا کے پیچھے مت پڑو، رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہی دیتا ہے۔ تو اس لیے عبد الرزق مت بنو، عبد الرزق مت بنو، عبد الرزاق بنو۔ میں عبد الرزاق آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ عبد الرزق مت بنو، عبد الرزاق بنو۔ کیا مطلب سمجھے؟ رزق کے بندے مت بنو، رزاق کے بندے بنو۔
ہم جو ہے رزق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. رزق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. جو رزاق ہے وہ عطا فرماتا ہے ہمارا رزق. اس لیے رزق کے پیچھے مت بھاگو. جتنا رزق کے پیچھے بھاگو گے اتنا ہی جو ہے دین سے دور ہوتے جاؤ گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کماؤ مت, گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ, نہیں, بلکہ آپ کماؤ, اتنا کماؤ جس سے ہماری زندگی میں گزر بسر ہوتا ہے. خصوصاً رمضان مبارک میں اپنے کام کو اپنے جو کم کر دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو زیادہ کر دو. اللہ کو راضی کر لو تاکہ ہماری جو ہے زندگی جو گزری ہے گناہوں میں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہوں کے دلدل سے نکال کر ہم کو نیکیوں میں پہنچا دے. اس گناہوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیکیوں کو بدل کر جو ہے ہم کو, ہمارے گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں ڈال دے. اس لیے عزیز دوستو, رمضان مبارک بڑی جو ہے خیر و برکت کا مہینہ ہے, بہت عظمتوں والا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ کثرت سے عبادت کریں, روزے رہیں. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت دی, طاقت دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر روزہ فرض فرمایا. جو بیمار ہیں نہیں رہ سکتے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فدیہ بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. لعلکم تتقون, تاکہ تم جو ہے پرہیزگار بن جاؤ, متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بن جاؤ. ایام معدودات, وہ بھی گنتی کے چند دن ہیں, بالکل تھوڑے دن ہیں. اب آپ جو سوچتے رہوں گے بعض لوگ, کیا مولانا تھوڑے کیسا ہوئے, 1 مہینہ ہے, 1 مہینہ آپ بول رہے ہیں تھوڑے ہیں. تفاسیر میں آتا ہے, مفسرین فرماتے ہیں کہ پچھلے امتیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 مہینے کے روزے فرض کیے تھے. کسی پر 6 مہینے کے, کسی پر 4 مہینے کے, کسی پر 2 مہینے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فضل فرما کر 1 مہینے کے روزے کو فرض کیا. گنتی کا چند, قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہتا. ایام معدودات, گنتی کا چند. دیکھیں آپ رمضان کا انتظار کر رہے تھے, رمضان آ گیا. اب رمضان میں جو ہے پھر رمضان میں روزے رکھیں گے آپ, 10 دن گزر گئے جی, 20 دن گزر گئے جی, 30 دن جو ہے چلے گئے. اس طرح سے جو ہے دن گزر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ.